یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے۔ ہماری نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں ہمارے موبائل ایپ نیوز آن AIR کے ذریعے۔ پیش ہے پروگرام آؤ بچوں۔ آؤ بچوں پروگرام لے کر نعیم بھیا حاضر خدمت ہیں۔ آداب قبول کیجیے۔ پیارے بچوں، آپ کے امتحانات چل رہے ہوں گے اور کچھ ہمارے ننھے دوست ایسے بھی ہیں جن کے امتحانات مکمل ہو گئے ہوں گے۔ تو ہم تو اپنے سبھی ننھے دوستوں کو یہی کہیں گے کہ خوب دل لگا کر محنت سے پڑھائی کریں اور عمدہ نمبروں سے پاس ہوں اور کامیابی حاصل کریں۔ ہماری تمام تر نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں۔ مگر بچوں، زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تب آپ کو اپنی منزل مقصود ملتی ہے۔ ایسی ہی ایک شخصیت ہے جس نے اپنی شروعاتی زندگی میں بڑی جدوجہد کی اور کامیابی کی وہ منزل حاصل کی جو بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، اور وہ عظیم شخصیت ہے ملک کے سابق صدر ڈاکٹر APJ عبد الکلام۔ میزائل مین کے نام سے بھی آپ انہیں جانتے ہیں۔ وہ عظیم کیسے بنے سلسلے کے تحت ڈاکٹر APJ عبد الکلام کی شخصیت پر مزید روشنی ڈال رہی ہیں آپ کی پیاری پھولا آپا۔ بچوں، کیا تم جانتے ہو کہ انسان عظیم یعنی بڑا کیسے بنتا ہے؟ اگر نہیں جانتے تو ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ انسان پیدائشی طور سے چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی محنت، لگن، جستجو، حوصلے اور ہمت سے عظیم انسان بنتا ہے۔ بڑا انسان بننے کے لیے بنیادی ضرورت ہے مضبوط ارادے کی۔ اگر کسی کا ارادہ مضبوط ہو تو وہ مشکل سے مشکل کام کو اپنے مضبوط ارادے اور حوصلے کی وجہ سے کامیابی کے ساتھ انجام دے سکتا ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے بڑے لوگوں کی مثالیں ہیں جو اپنی سخت محنت اور جدوجہد سے عظیم انسان بنے۔ امریکہ کے صدر ابراہم لنکن کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ ان کے گھر میں بجلی کا کنیکشن تک نہیں تھا، لیکن کیونکہ انہوں نے بڑا آدمی بننے کا مضبوط ارادہ کر لیا تھا، اسی لیے وہ اپنے گھر کے باہر سڑک کے لیمپ پوسٹ کی روشنی میں پڑھائی کیا کرتے تھے۔ اپنی اسی محنت اور جدوجہد کی وجہ سے وہ ایک کامیاب وکیل بنے اور بعد میں امریکہ کے صدر کے عہدے تک پہنچے۔ آج بھی دنیا ان کی عظمت کی قائل ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ بچوں، اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اگر بڑا بننا چاہتے ہو تو پہلے خود کو مٹا دو، یعنی تمام عیش و آرام چھوڑ کر سخت محنت، عمل اور جستجو کرو، اسی سے کامیابی اور عظمت حاصل ہوگی۔ جس طرح پہلے بیج کو مٹی میں ملانا ہوتا ہے، اس کے بعد ہی وہ بیج پودا بن کر خوش رنگ اور خوشبودار پھول دیتا ہے، ٹھیک اسی طرح محنت کے بعد عظمت یعنی بڑائی حاصل ہوگی۔ بچوں، آج ہم تمہیں اپنے دیش کی ایک ایسی ہستی کے بارے میں بتا رہے ہیں جس کی بڑائی کو ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا سلام کرتی ہے، اور جو آج بھی ہم سبھی کے دلوں میں بسے ہوئے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ہندوستان کے 11ویں صدر اور مشہور سائنسداں جناب APJ عبد الکلام کی۔ APJ عبد الکلام صاحب 15 اکتوبر 1931 کو تمل ناڈو میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام ابو الپاکر زین العابدین عبد الکلام تھا۔ ان کے والد زین العابدین ایک مقامی مسجد کے امام تھے اور مچھروں کو اپنی کشتی کرائے پر دیتے تھے۔ وہ خود ان پڑھ تھے، مگر انہوں نے اپنے بیٹے کو تعلیم دلوائی۔ عبد الکلام کی زندگی پر ان کے والد کی محنت اور جانفشانی کے گہرے اثرات تھے۔
اور یہی ان کی عملی زندگی میں رہنما بنے۔ غریبی کی وجہ سے عبدالکلام اپنی پرائمری تعلیم کے دوران بھی اپنے علاقے میں اخبار بیچتے تھے۔ انہوں نے مدراس انسٹیٹیوٹ سے خلائی سائنس میں گریجویشن کیا۔ انہوں نے سیٹلائٹ اور راکٹ لانچنگ میں اہم کردار ادا کیا۔ 1974 میں ڈاکٹر عبدالکلام نے پہلا ایٹمی تجربہ کیا۔ اسی وجہ سے انہیں میزائل مین بھی کہا جاتا ہے۔ 18 جولائی 2002 کو انہیں ہندوستان کا 11واں صدر منتخب کیا گیا۔ ان کی خدمات کے لیے حکومت ہند نے انہیں پدم بھوشن، پدم وبھوشن اور بھارت رتن جیسے ملک کے اعلی اعزازات سے نوازا۔ 27 جولائی 2015 کو شیلانگ میں ایک تقریب کے دوران دل کا دورہ پڑنے سے عبدالکلام صاحب کا انتقال ہو گیا۔ بچوں، اے پی جے عبدالکلام نے صدر بننے کے بعد بھی بہت سادہ زندگی بسر کی۔ انہوں نے اپنی تنخواہ کی رقم بھی اپنے گاؤں کی ترقی میں صرف کر دی تھی۔ ان کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ مرنے کے بعد ان کی کل جائیداد 2500 کتابیں، 1 کلائی گھڑی، 6 شرٹ، 4 پینٹ، 3 سوٹ اور 1 جوڑی جوتے تھے۔ ان کے پاس نہ کوئی اے سی، نہ ٹی وی اور نہ ہی کوئی بنگلہ وغیرہ تھا۔ انہوں نے 4 کتابیں لکھی تھیں۔ ان کی گزر بسر ان کتابوں کی رائلٹی اور پینشن سے ہوتی تھی۔ انہوں نے صدر کے عہدے پر رہتے ہوئے کبھی کوئی تحفہ نہیں لیا۔ اگر کوئی غیر ملکی انہیں کوئی تحفہ دیتا تو وہ اسے سرکاری خزانے میں جمع کروا دیتے تھے، لیکن اگر کوئی انہیں کتابیں پیش کرتا تو وہ ضرور قبول کر لیتے تھے۔ ڈاکٹر کلام نے اپنے مضبوط ارادے اور محنت کے بلبوتے پر اپنے خوابوں کو حقیقت کی شکل عطا کی تھی، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ بڑے خواب دیکھنے والوں کے بڑے خواب ہمیشہ پورے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر کلام تقریباً 40-50 سال پبلک سروس اور پھر صدر کے عہدے پر رہے، لیکن انہوں نے کوئی بھی کام اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے عوامی خدمت، ملک کے دفاع یعنی ڈیفنس اور ملک کے لیے خود کو وقف کر دیا تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں 5 باتیں روز صبح اپنی زبان سے ادا کرنی چاہیے۔ میں سب سے اچھا ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں، خدا ہمیشہ میرے ساتھ ہے، میں ایک جیتنے والا انسان ہوں، آج کا دن میرا دن ہے۔ جس سے ان 5 باتوں پر یقین ہوگا وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے نوجوانوں کو بھی ہدایت کی کہ اگر عظیم بننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنی زندگی میں مقصد طے کر لو، یعنی تمہیں کیا بننا ہے، پھر معلومات حاصل کرو، سخت محنت کرو اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ثابت قدم رہو۔ کامیابی تمہیں ضرور ملے گی۔ ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ عظیم انسان بننے کے لیے کتنی محنت کرنا پڑتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالکلام نے خود کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا تاکہ عوام کا بھلا ہو۔ وہ لگن اور جستجو کرتے رہے تاکہ ملک کے دفاع یعنی ڈیفنس کو مزید مضبوط بنا سکے۔ انہوں نے دن رات محنت کی تاکہ ملک کو ترقی یافتہ بنا سکے۔ ان کی اسی قربانی اور جذبے کی وجہ سے لوگ انہیں ایک عظیم انسان کے طور پر یاد کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ تو بچوں، تمہیں بھی عظیم بننے کے لیے اسی طرح محنت، لگن اور مضبوط ارادے کے ساتھ عمل کرنا ہوگا اور دیش اور عوام کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہوں گے۔ تم اس دیش کے مستقبل کے رہنما ہو اور دیش کی بنیاد بھی تم ہی ہو۔ بچوں، تم تقدیر ہو کل کے ہندوستان کی۔ تو بچوں، ابھی آپ نے عظیم شخصیت میزائل مین سابق صدر جمہوریہ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی شخصیت پر معلومات حاصل کی، اور یہ معلومات آپ کو فراہم کر رہی تھیں پھولا پنڈتا آپا۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اور بچوں، ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی زندگی کا ایک خاص پہلو یہ بھی تھا کہ وہ بچوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔
ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے. صدر جمہوریہ ہوتے ہوئے بھی وہ بچوں کے لیے وقت نکالتے تھے اور ان سے ملاقات کرتے تھے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ننھے دوست بھی ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی میں کامیابی حاصل کریں گے اور ملک کا نام روشن کریں گے. اور ننھے دوستو، اے پی جے عبد الکلام صاحب نے کہا تھا کہ اگر سورج کی طرح چمکنا ہے تو سورج کی طرح جلنا ہوگا. کہنے کا مقصد، بہت کوششوں کے بعد آپ کو منزل حاصل ہوتی ہے، بہت جد و جہد کرنی پڑتی ہے، کڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بہت کٹھن راہوں پر چلنا پڑتا ہے، تب جا کے آپ کو آپ کی منزل ملتی ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ خواب پورے کرنے سے پہلے خواب دیکھنے ہوں گے. ایک اور ان کا قول تھا کہ خواب وہ نہیں ہے جو آپ نیند میں دیکھیں، خواب وہ ہے جو آپ کو سونے نہ دے. بڑی خوبصورت باتیں انہوں نے کہی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تقریر سن کر آپ نے ضرور استفادہ کیا ہوگا. چلیے اب ایک بہت خوبصورت سا نغمہ آپ کو سنوا دیتے ہیں. کچھ پانے کی ہو آس آس، کوئی ارماں ہو جو خاص خاص آشائیں، ہر کوشش میں ہو بار بار، کرے دریاؤں کو آر پار آشائیں، طوفانوں کو چیر کے منزلوں کو چھین لے، آشائیں گزرے ایسی ہر رات رات، ہو خواہشوں سے بات بات آشائیں، لے کر سورج سے آگ آگ، گائے جا اپنا راگ راگ آشائیں، کچھ ایسا کر کے دکھا خود خوش ہو جائے خدا، آشائیں
तो बच्चों, ये नगमा आपने सुना, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। और एक बात और हम अपने नन्हे दोस्तों से कहना चाहते हैं कि आप पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा बीच में एक ब्रेक ले लें, थोड़ा सा आराम कर लें तो और भी अच्छा रहेगा। आपका जहन जो है तरोताज़ा हो जाएगा। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़कर सिर्फ मौज मस्ती करने लगे, खेलने लगे। थोड़ा सा सुकून और आराम करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा जहन जब तरोताज़ा होता है तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से वो चीज़ें याद कर सकते हैं जो हम याद करना चाहते हैं या जहन नशी करना चाहते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, आप खाली वक्त में क्या करते हैं? जवाब यही होगा कि हम खेलते हैं। कुछ बच्चे हमारे ये भी कहेंगे, हमारे नन्हे दोस्त, कि हम टीवी देखते हैं। टेलीविज़न देखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक नहीं। हाँ, बीच बीच में देखना वो भी ज़रूरी है, क्योंकि ये भी तो एक ज़रिया है अपने आप को फ्रेश करने का और लुत्फ़ अंदोज़ होने का। और ये ज़ौक़ व शौक़ में भी शामिल है। किसी को सिंगिंग का शौक़ होता है, किसी को लिखने का शौक़ होता है, किसी को खेलने का शौक़ होता है, तो फिर किसी को टीवी देखने का शौक़ होता है। लेकिन हर चीज़ की एक हद मुकर्रर होनी चाहिए। और अब टीवी की बात चली है, तो आपका पसंदीदा शो कौन सा है, ये अगर हम आपसे पूछें तो आप यकीनन बेसाख्ता कहेंगे कि हमारा तो पसंदीदा शो है कार्टून। जी हाँ, कार्टून कौन देखना पसंद नहीं करता। बहुत मकबूल तरीन कार्टून आपको देखने को मिलते हैं टीवी पर। और अगर हम टॉम एंड जेरी की बात करें तो दुनिया का मकबूल तरीन कार्टून है। लेकिन बच्चों, हम कार्टून की बात आपसे क्यों कर रहे हैं, पहले ये बता दें, उसके बाद बात करेंगे टॉम एंड जेरी की। देखिए, जो भी चीज़ आप देखते हैं कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई सबक जो है वो छुपा रहता है, कोई ना कोई एक पैगाम उसमें होता है और हम बहुत कुछ उससे हासिल कर सकते हैं, सबक ले सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और ये तो आप जानते हैं कि टॉम एंड जेरी दुनिया का मकबूल तरीन कार्टून है, जिसे दुनिया के करोड़ों बच्चे शौक से देखते हैं। और इस कार्टून में बच्चों के लिए तफरीह के साथ साथ सबक भी पोशीदा है। अगर ज़रा गौर से इन पहलुओं को देखेंगे तो समझ आ जाएंगे। प्यारे बच्चों, आप देखते हैं कि नन्हा जेरी बड़ी बिल्ली को कैसे तिगनी का नाच नचाता है। बज़ाहिर वो छोटा और कमज़ोर है, उससे सबक मिलता है कि कभी ज़ाहिरी हालत व सूरत को देखकर गलत अंदाज़ा न लगाएं। अगरचे टॉम एंड जेरी आपस में हर वक्त लड़ते रहते हैं, लेकिन जब भी कोई तीसरा दुश्मन आ जाता है तो वो मुत्तहिद हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, यानी कि यूनाइट हो जाते हैं और आपस में मिलजुल कर रहें। ये भी सबक हमें मिलता है। आपने देखा होगा कि जेरी नन्हा और कमज़ोर है, लेकिन कोई नाकामी उसे मायूस नहीं करती और वो आखिर में कामयाब हो जाता है। यानी अपने अंदर एतमाद पैदा करें। दोनों की दुश्मनी के सामने उनकी दोस्ती भी मिसाली है। एक दूसरे के बगैर वो भी नहीं रह सकते और लड़ाई झगड़े और नोक झोंक के साथ खुश रहना ज़रूरी है। मसाइल से घबराकर और दिल बर्दाश्ता न हो, बल्कि हमेशा तवानाई से भरपूर रहें और हर लम्हे की खुशी से लुत्फ अंदोज हों। ठीक है, आपके अंदर कोई नकाहत है, आप छोटे हैं, लेकिन इससे मायूस ना हो सकता है खुदा ने आपको इससे और बेहतर कोई सलाहियत आपके अंदर रखी हो। ज़रूरत है सिर्फ उस सलाहियत को पहचानने की। और जब आप अपने अंदर की सलाहियतों को पहचान जाते हैं तो आपके अंदर एक खुद एतमादी आ जाती है, जिसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कहते हैं। और जब खुद एतमादी होगी तो आप ज़िंदगी की राह में जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी आसानियां आपके लिए होंगी और बस यूं समझ लीजिए कि मंजिल आपके बहुत करीब होगी। और अब बारी फिर एक नगमे की, एक नगमा आपको सुनवा देते हैं। चुन्नू पतंग को कहता है काइट, बोलो बेटा टिंगू ये रंग है या राइट? राइट राइट राइट।
फुटबॉल मैच में जीता है मैंने कप। अरे बोलो बेटा टिंगू ये सच है या गप? अरे गप गप गप। ऊँट ने चिड़िया को कर लिया कैच, दोनों में हुआ फिर कुश्ती का मैच। ऊँट ने चिड़िया को कर लिया कैच, दोनों में हुआ फिर कुश्ती का मैच। चिड़िया से ऊँट की टांग गई टूट। अरे बोलो बेटा टिंगू ये सच है या झूठ? झूठ झूठ झूठ। एक तमाशा मैंने देखा मेरे मीत, पान खा के एक चूहा गा रहा था गीत। एक तमाशा मैंने देखा मेरे मीत, पान खा के एक चूहा गा रहा था गीत। पास बैठी बिल्ली तबला रही थी पीठ। पास बैठी बिल्ली तबला रही थी पीठ। बोलो बेटा टिंगू ये गलत है या ठीक? ठीक। अरे ये गलत। चूहे की बात हो गई, बिल्ली की बात हो गई, हथनी की बात हो गई, लेकिन जंगल का जो राजा है शेर, वो कैसे पीछे रह सकता है? हमने सोचा क्यों ना उसको भी शामिल कर लिया जाए अपनी बातों में और उसके मुतालिक आपको कुछ बताया जाए। अच्छा एक बात बताइए, जब आप बहुत ज़्यादा सोते हैं, बहुत देर से उठते हैं, तो आपकी अम्मी आपको क्या कहती हैं? कहती होंगी ये तो बस नालायक हर वक्त सोता रहता है, लंबी तान कर सो जाता है, कुंभकर्ण है, इसकी नींद तो टूटती ही नहीं। लेकिन जनाब ये जो जंगल का राजा है शेर, ये भी बड़ी लंबी तान के सोता है। चलिए आज इसके मुतालिक कुछ बातें हो जाएं। अब यूं तो बच्चों शेर बिल्ली की नस्ल का एक जानवर है और शेर अपने शानदार और ताकतवर और मजबूत जिस्म की बदौलत बेहतरीन शिकारी कहलाया जाता है। अब शेर को बतौर अलामत बहादुर, ताकतवर, जालिम और संगदिल भी कहा जाता है। शेर का जिस्म ताकतवर और चौड़ा होता है और बच्चों बालिग नर का वजन तकरीबन 200 से 320 किलोग्राम तक होता है, जबकि शेरनी का वजन तकरीबन 120 से 180 किलोग्राम तक हो सकता है। इसके अलावा इनके शिकार करने का तरीका बिल्कुल बिल्ली की तरह से होता है। जैसे बिल्ली शिकार करती है हमेशा छुपकर, वैसे ही शेर भी छुपकर शिकार करते हैं। और बच्चों शेर आराम और सुस्ती से लुत्फानंदोज होते हैं और यही वजह है कि शेर एक दिन में तकरीबन 16 से 20 घंटे के दरमियान सोते हैं। दिन में ज्यादा आराम करने के बाद ये साहब रात के वक्त मुतहर्रिक रहते हैं और जब शेर शिकार करता है तो अपने साथियों को अपने पास बुलाने के लिए दहाड़ता है। वैसे इसकी दहाड़ तो आपने चिड़ियाघर में अक्सर सुनी होगी, लेकिन थोड़ा सा बच के रहिएगा, थोड़ा सा दूर दूर। और ये जो दहाड़ है, इसकी दहाड़ तकरीबन 8 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है नन्हे दोस्तों। शेर जब चलता है तो उसकी एड़ियां जमीन को नहीं लगती हैं, जबकि शेर तकरीबन 36 फीट की ऊंचाई तक कूद सकता है। और नर शेर अपने इलाके की हिफाजत करते हैं, जबकि शेरनी जो है वो शिकार करती है। इसके बावजूद भी शिकार खाने की शुरुआत शेर से की जाती है। यहाँ पर लेडीज फर्स्ट वाली बात नहीं होती, ये जनाब वो इस बात को पीछे रख देते हैं और बस खुद शुरू हो जाते हैं पहले, और मोहतरमा फिर बाद में बचा कुचा खाती हैं। नन्हे दोस्तों शेर आमतौर पर दरमियाने दर्जे के जानवर खाते हैं, जैसे जेबरा, हिरन, भैंस वगैरह वगैरह।
اور شیر اکثر ایسے جانور بھی کھاتے ہیں جو کسی دوسرے شکاری کے ذریعے مارے گئے ہوتے ہیں۔ شیر کے گروپ کو ننھے دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ چلیے اگر آپ جانتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اور نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ شیر کے گروپ کو پرائڈ کہا جاتا ہے، اور ایک پرائڈ میں تقریباً 15 شیر ہوتے ہیں۔ نر شیر شیرنی سے کہیں زیادہ بڑے ہوتے ہیں اور ان کے پاس بڑے بال ہوتے ہیں جو ان کے سر اور گردن کو ڈھانپتے ہیں۔ شیرنی عام طور پر 1 سے 4 شیر بچوں کو جنم دیتی ہے، اور شیر کی 2 اقسام افریقی اور ایشیائی ہیں، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی مجموعی تعداد 8 کے آس پاس ہو سکتی ہے۔ اب یہ تو بات ہو گئی جنگل کے راجا شیر کے حوالے سے۔ شیر کی دہاڑ اور شیر کے متعلق تو بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں کہ بڑا بہادر ہوتا ہے، سب اس سے ڈرتے ہیں۔ لیکن اب شیر کی بات، چوہے بلی کے بعد سب کی باتیں ہو گئیں، تو پھر چڑیا کو کیوں چھوڑا جائے؟ چلیے چڑیا کو بھی بلا لیتے ہیں، اور وہ چن چن کرتی ہوئی آ رہی ہیں آپ کے پاس۔ چن چن کرتی آئی چڑیا، چن چن کرتی آئی چڑیا، دال کا دانا لائی چڑیا، مور بھی آیا، کوا بھی آیا، چوہا بھی آیا، بندر بھی آیا۔ چن چن کرتی آئی چڑیا، چن چن کرتی آئی چڑیا، دال کا دانا لائی چڑیا، مور بھی آیا، کوا بھی آیا، چوہا بھی آیا، بندر بھی آیا۔ چن چن کرتی آئی چڑیا۔ بھوک لگی تو چڑیا رانی مونگ کی دال پکائے گی، ارے بھوک لگی تو چڑیا رانی مونگ کی دال پکائے گی، دال پکائے گی، دال پکائے گی، کوا روٹی لائے گا، لا کے تجھے کھلائے گا، مور بھی آیا، کوا بھی آیا، چوہا بھی آیا، بندر بھی آیا۔ چن چن کرتی آئی چڑیا۔ چلتے چلتے ملے گا بھالو، ہم بولیں گے ناچو کالو۔ چلتے چلتے ملے گا بھالو، ہم بولیں گے ناچو کالو، ناچو کالو، ناچو کالو۔ منا ڈھول بجائے گا، بھالو ناچ دکھائے گا، مور بھی آیا، کوا بھی آیا، چوہا بھی آیا، بندر بھی آیا۔ چن چن کرتی آئی چڑیا۔ ساتھ ہمارے چلے باراتی، ساتھ ہمارے چلے باراتی، میں تو ہوں منع کا ہاتھی، منع کا ہاتھی، منع کا ہاتھی، سیدھا دلی جاؤں گا، تیری دلہنیاں لاؤں گا، مور بھی آیا، کوا بھی آیا، چوہا بھی آیا، بندر بھی آیا۔ چن چن کرتی آئی چڑیا، چن چن کرتی آئی چڑیا، دال کا دانا لائی چڑیا، مور بھی آیا، کوا بھی آیا، چوہا بھی آیا، بندر بھی آیا۔ اور اس دلہنیا کو لینے آپ کے نعیم بھیا کو بھی تو جانا ہے، تو جائیں گے کیسے جب تک اس پروگرام سے نہیں جائیں گے؟ بس اب تو وقت آ گیا ہے، چلیے تو ہم بھی اس شادی میں شامل ہو جاتے ہیں، آپ کے ساتھ تو خوب دھمال کرتے ہیں، خوب مستی کرتے ہیں۔ آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گے آپ کے لیے ایک اور پروگرام لے کر، تب تک کے لیے اپنے نعیم بھیا کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آؤ بچوں۔
یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے. ہماری نشریات آپ سن رہے ہیں ہمارے موبائل ایپ نیوز آن AIR پر.